السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے باقاعدہ طور پر لانگ مارچ کا جو ہے آغاز کر دیا ہے۔ آج لبرٹی چوک میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جمعے کے بعد انہوں نے خطاب کیا عوام سے، کافی پرجوش دکھائی دے رہے تھے لانگ مارچ کے آغاز میں خان صاحب، اور انہوں نے جو اسپیچ کی ہے مختصراً سا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جو انہوں نے اسپیچ کی ہے، انہوں نے اپنی اسپیچ جو ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی مخاطب کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، اگر میں بولنا شروع کروں میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں اس وجہ سے چپ ہوں کہ میرے ملک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ادارے جو میرے ملک کے ادارے ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی انہوں نے بات کیا کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس طرح سے تو شیخ رشید بھی سیاسی پریس کانفرنس نہیں کرتا جس طرح سے آپ نے سیاسی پریس کانفرنس کی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پریس کانفرنس میں جو یہ حکومت کے لوگ ہیں جن کو خان صاحب چور کہتے ہیں، آپ کو ان پر بات کرنی چاہیے تھی، ان کی چوریوں پر بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے ان پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آگے چل کر خان صاحب پھر کہتے ہیں کچھ اس طرح سے الفاظ انہوں نے کہا، میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا، لیکن یہاں تک بتا دوں ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، میں نہیں دہرانا چاہوں گا اس جملے کو، پہنچ جائے گا آپ سے کسی نہ کسی سورس سے، اسپیچ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ عدلیہ سے وہ خاصے ناراض نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ سے یہ گلہ بھی کیا ہے، گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی 25 مئی کو ہم نے اسلام آباد پر چڑھائی جب کی تھی اور ہم پر تشدد کیا گیا تھا، بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، آپ لوگوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، ہمارا یہ آئینی حق تھا احتجاج کرنا، ہم احتجاج پر آئے ہوئے تھے، لہٰذا ہم پر جو اس وقت انہوں نے ظلم کیا، آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے بچایا کیوں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ سے یہ شکوہ رہے گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بچایا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سے وہ یہ گلہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن خان صاحب شاید یہ بھول گئے تھے جب تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا کس طرح ان پر ظلم ڈھایا گیا تھا، نہتے لوگوں پر ٹینک چڑھائے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ وقت یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، ٹینک چڑھائے گئے تھے، اور جس طرف کو لوگ بھاگتے تھے ان کا تعاقب کر کے ان کو مارا جاتا تھا، ان کے پیچھے ٹینک بھگا کر ان پر چڑھائے جاتے تھے، اس وقت کا ظلم یاد ہے۔ خیر، میں اس وقت بات کروں گا خان صاحب کی اسپیچ پر جو لانگ مارچ کا یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پرامن رہے گا۔ 2014 کا جو دھرنا تھا اور 2014 میں جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس کو پرامن ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا تھا، اور اسلام آباد پولیس کو جس طرح سے ان لوگوں نے مارا تھا، اور اسلام آباد میں جو پی ٹی وی حملہ کیس ہے، پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال انہوں نے ابھی یہ کلیم کیا ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ پرامن رہتے ہیں یا اپنے اس پرانی روش کو قائم رکھتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ پرامن رہیں گے، کیونکہ وہ ایک مثال ہے، چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ خان صاحب کی یہ بہت پرانی عادت ہے، یہ یہی کہہ کر نکلتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، لیکن پھر وہاں پر جا کر یہ اپنے تیور بدل لیتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے اس بار پرامن رہیں، کیونکہ اس بار حالات وہ والے نہیں ہیں۔ اس بار حالات کس طرح کے، میں تھوڑا سا موازنہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف نے فوج طلب کی تھی، اور اس پر غالباً بیان آیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اور کل جو ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت اگر حکومت ہمیں بلاتی ہے تو ہم حکومت کی مدد کے لیے جائیں گے۔ یہ دو بیانات آپ کے سامنے ہیں، اس کی روشنی میں آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس بار خان صاحب کچھ ایسا کر پائیں گے کیا، ان کو موقع ملے گا؟ میرے خیال سے موقع نہیں ملے گا اس بار، وہ ان کا قبلہ جو ہے وہ درست رہے گا۔ ناظرین، لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادھر سے رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔